तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ चैनलों पे देखते होंगे। हमेशा खुल के बात की। बाबर अब्बासी साहब इनका नाम है। FDF के नाम से इन्होंने तंजीम की ओपनिंग की और ये सूबे सिंध के सदर भी हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं, बहुत ही काबिल एहतराम। मैं कोशिश करूँगा जो कि आप लोग वो अपनी गुफ्तगू नहीं पहुँचा सकते, तो मैं कोशिश करूँगा आपकी गुफ्तगू बाबर साहब से कहूँगा कि किस हवाले से काम, आपकी पॉलिसी क्या है और आगे जीतने के बाद आपका काम करने का इरादा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है बाबर साहब? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है सर। आपका बाबर साहब ये बताएं कि आप को तंजीम में आने का क्या मकसद था, क्यों आया और भी काम कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं एक वक्त से बिल्कुल किसी पार्टी को इतना मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना मुझे कुछ करने की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने जब ये FTF का मंशूर और कर्नल जावेद मुज्तबा साहब से मेरी मुलाकात हुई और जो मंशूर वो लेके आ रहे थे, तो वो जब मैंने मंशूर देखा तो जिससे मुझे लगा कि हाँ, हम इस पाकिस्तान के लिए कुछ मिल के कर सकते हैं, तो इस वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिंध में काम शुरू किया। फिर उसके बाद जो है ना मुझे प्रेसिडेंट सिंध बनाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त कराची और हैदराबाद और सिंध को लेकर आगे चल रहे हैं और हमें एक सिंध के अंदर से एक बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ शामिल हैं। कराची से, हैदराबाद से हमारी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। देखिए, कर्नल जावेद मुज्तबा का जो विज़न है वो ये था कि हम इस मुल्क को कानून दें। और जो बात बिल्कुल सही है कि इस मुल्क में कानून की बात तो की जाती है, लेकिन कानून आपको किसी जगह नज़र नहीं आता। जब हमें इस मुल्क में कानून नज़र आएगा तो इंशाल्लाह देखें हमारे बहुत सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। आप रेवेन्यू में देख लें, पुलिस में देख लें, दीगर इदारों में देख लें, किसी जगह में आपको कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा अभी कि मैंने बहुत सी तंजीमों देखा और काम हमें इसकी पॉलिसी समझ में आई, तो क्या आपकी नज़र में जितनी तंजीमें हैं कराची के अंदर वो सब बेकार हैं? नहीं, मैं किसी सियासी पार्टी को बेकार भी नहीं कहूँगा, इसलिए कि सब काम कर रही हैं। लेकिन मुझे आप बताएं ना कि किसका काम हमारी समझ में आया। 15 साल पाकिस्तान पीपल पार्टी को भी हो गए। MQM एक शुरू की जमात है जो हमेशा हर पार्टी के इक़्तिदार, साहिब इक़्तिदार के साथ रही। लेकिन आज कराची की क्या हालत है, कहाँ है? अगर मैं अपने लिए देखें, मेरा ज़मीर तो नहीं मानेगा कि मैं अपनी गाड़ी में झंडा लहरा लूँ और मैं घूमता रहूँ और शहर तबाह होता रहे। नहीं, मैं कभी भी उसको कबूल करने से बेहतर है कि मैं शारा फैसल पे खड़ा होकर रोज़ एहतजाज करूँगा कि कराची को बनाएं, कराची को जो है ना बर्बाद होने से बचाया जाए। तो बिल्कुल सब पार्टियाँ मेरे लिए रिस्पेक्ट। PTI ने क्या किया, इतना वक्त उनको मिला, उन्होंने कौन सा कराची में कोई कर दिया? आज मेरी कराची जो है ना तबाह हो चुकी है, जो पूरे मुल्क को चलाती है। रेवेन्यू यहाँ से जाता है सारा, सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, आप छोटी छोटी गलियों में चले जाएं, आपको तबाही के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसका कसूरवार हम किसको ठहराएं? फिर बाबर अब्बासी पे कैसे लोग एतमाद करेंगे, जबकि अभी आप आए भी नहीं? और आज हर इंसान, हर पार्टी एक ही जुमला कहती कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा, पाकिस्तान के आवाम के लिए भी काम करूंगा, और आपका भी मंशूर यही है। तो आप पे लोग कैसे, क्यों इत्मीनान करेंगे? सर, हम लोगों को देखें, बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम पे लोग इत्मीनान क्यों करेंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लोगों को इत्मीनान करवाएं, कि उनके मेयार पे पूरा उतरें और उनको ये बताएं कि इस मुल्क को हम जिस तरफ दुनिया के मुल्क चल रहे हैं, हम उस तरफ इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। जब हमारे मुल्क का एक सिस्टम हो जाएगा कि इस बंदे का नंबर है, इससे आगे दूसरा आदमी नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा या बड़ा है, वो अपने सिस्टम के मुताबिक आगे चलेगा। तो मुझे आप बताएं कि ये मुल्क फिर सीधे रास्ते पे चलेगा या नहीं चलेगा। इस वक्त जो हुक्मरान आता है, जो आता है, नून आती है, पीपल पार्टी या तहरीक इंसाफ आती है, वो कहता है वो खा गया, वो लूट गया, वो चोरी कर गया, और जो जाता है उसके पीछे जो है ना खरबों रुपए की करप्शन निकलती है। तो मैं समझता हूँ इस सब चीज़ को दूर करने के लिए हमारे इदारे, हमारी कोर्ट, हमारी जितने भी जुडिशली हैं वो आज़ाद होनी चाहिए और फैसले लें। और हमारे अवाम की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका भरपूर साथ दें, और साथ देंगे तभी जाकर जब हम कानून की बालादस्ती की बात करेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि FDF का जो मंशूर है कर्नल जावेद मुज्तबा, उन्होंने एक बेहतरीन आर्मी में अपनी सर्विस की है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो शख्स इस वक्त अपनी उस उम्र के एक बुज़ुर्ग हैं वो, लेकिन वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात हो, पाकिस्तान को कोई कानून की बात करें, कानून दें। हम किस असम्बली में, आप मुझे इन हमारे मुल्क की 4-5 असम्बलियाँ जो सूबाई असम्बलियाँ और जनरल असम्बली में कौन सी जगह कोई बिल पास हो रहा है कि जिससे आवाम को फ़ायदा मिला हो? अब ये पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा 100 रुपये किलो, मुझे आप बताएं अफसोस होता है कि 100 रुपये किलो आटा किस तरह बंदा, कौन सी जगह पास हो गया बिल के यार हम अपने टैक्स कम कर देते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम गरीबों के ऊपर पेट्रोल और आटा और इस तरह की चीज़ें नहीं बढ़ाएंगे जिससे उनका निज़ाम चले। आपके चीफ साहब का ताल्लुक़ आर्मी से है, मुशर्रफ साहब भी आर्मी से निकले और उन्होंने तंजीम में काम किया और काम कर कर दिखाया। हम लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उनका हशर आखिर में क्या हुआ आपने भी? मुझे दुख से कहना पड़ता है, बात याद रखें, मैं आज आपको एक बड़ी बात कहूँगा, गहरी बात कहूँगा, शायद कई लोगों को तकलीफ़ हो। अफसोस
کہ جب مارشل لا لگتا ہے تو ملک سیدھا ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں لگنا چاہیے. میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں نہیں لگنا چاہیے. لیکن ان حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں جنرل مشرف نے 2004 تک پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے چلایا. جنرل مشرف جب 2004 میں جب اس نے سیاسی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، میر ظفر اللہ خان جمالی محرم کو چودھری صاحب کو وزیر اعظم بننے کے لیے اتارا گیا اور یہ ملک بحران کا شکار ہونا شروع ہو گیا. وہاں کاف لیگ ان کی ٹانگیں کھینچ رہی تھی، یہاں سے ایم کیو ایم ان کی ٹانگیں کھینچ رہی تھی، اور مشرف صاحب جو ہے نا وہ کمزور ہوتے گئے. اور پھر وہی چیزیں جو ہے نا مشرف صاحب کے اور شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ان کے وہ بیانات نے جو ہے نا مشرف کو ڈبایا. لیکن مشرف ایک قیمتی آدمی تھا، قیمتی شخصیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن جتنی غلطیاں سیاستدانوں نے کی ہیں نا وہ میرے خیال میں جنرلوں نے نہیں کی. آپ نے کہا کہ ان سیاستدانوں کو بے ماشاء اللہ لگتی، لیکن اگر ہم پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو جتنا کام آرمی کے دور میں ہوا آج تک سیاستدانوں کے دور میں نہیں ہوا، کیونکہ جتنے ڈیم بنے وہ بھی آرمی کے دور میں بنے، جو بھی کام ہوا وہ آرمی کے دور میں. تو کیا ہمیں آرمی کو ہی نہیں لانا چاہیے؟ دیکھیں مجھے یہی چیز دیکھیں نا، آپ نے بات کر دی. مجھے آپ بتائیں 5 جو اکتوبر کو جب کشمیر کے اندر یا ادھر جو پاکستان میں ایک بڑا زلزلہ آیا تھا تو اس وقت سول حکومت کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آرمی نے سارا کچھ کیا. کراچی کے حالات کیسے تھے آپ کو پتہ ہے، وہ کس نے کیا؟ آرمی نے کیا. پولیس ریٹائر ہونے کے بعد ہم بالکل انہوں نے ہمیں امن دیا. میں کسی پارٹی کو نہیں کہتا ہوں، لیکن جو ملک کے دہشت گردی کرتے تھے ان کو انہوں نے صفایا کیا، چاہے کوئی طالبان تھا، چاہے ایم کیو ایم تھی، چاہے نون تھی، چاہے پیپل پارٹی تھے، تمام دہشت گرد صفایا ہوا. یہ لوگ ایک کم سے کم آج آپ پورے شہر میں گھوم تو سکتے ہیں. اسی طرح یہ حالت پورے پاکستان میں تھی. دیکھیں آرمی جہاں جہاں ہمیں اس کی ضرورت پڑی الحمدللہ اس نے ہمیں 100% جو ہے نا وہ مارکس دیے اور وہ کام بھی کر کے دیا. ساری چیزیں ابھی ٹی دل کا معاملہ تھا ملک میں، تمام ادارے ناکام ہو گئے. پھر جب آرمی نے جا کے ان کو ختم کیا تو پھر ہم ان کو کیوں برا بھلا کہیں؟ پھر اگر آپ سے ملک نہیں چلتا تو پھر انہیں کو دے دیں. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے، میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بیرونی فنڈز ہوتے ہیں یا بیرونی بزنس مین ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں آتا، کیونکہ ماشاء اللہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں اگر کوئی انویسٹ بھی کرتا ہے تو وہ آرمی کے بیاپ پہ کرتا ہے، ان کی گرانٹڈ پہ کرتا ہے، ورنہ ان سیاستدانوں نے جو اپنے نظام جو ہے نا وہ بڑے خراب کیے ہوئے. تو کیا بابر عباسی صاحب کراچی میں الیکشن ابھی لڑیں گے، جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس کی تیاری ہیں؟ نہیں، ہم نے بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں سے کوئی تیاری نہیں کی، اور کیونکہ ابھی ہم ذرا تھوڑا سا اس بار شاید نہ لڑیں، لیکن جنرل الیکشن کی تیاری ہم کر رہے ہیں. اس میں ہم الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ بھرپور جو ہے نا پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ میں چاہتے ہیں ہم کہ ہم تمام اسمبلیوں میں موجود رہیں اور ہماری اکثریت موجود رہے. حکومتیں بننی نہ بننی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی بنے گی کس کی نہیں بنے گی، لیکن ہم ضرور چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن، اور الیکشن سستا ہونا چاہیے. یہ الیکشن جو اتنا مہنگا جو اربوں روپے لگتے ہیں نا، کاش یہ لوگوں کے اوپر پیسے لگ جائیں، یہ غریبوں کے اوپر لگ جائیں. لیکن الیکشن سستا ہونا چاہیے کہ ایک عام شہری بھی الیکشن لڑ سکے. اس ملک کے الیکشن کروڑوں روپے کے کیے ہوئے ہیں، اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ وہ وہی لوگ ہوئیں گے جن کے پاس خربوں روپے ہیں وہ لڑیں گے. ایک غریب آدمی جو اس کے پاس 5-10 لاکھ روپے ہوگا وہ الیکشن لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ الیکشن ہی اتنا مہنگا ہے. جب کروڑوں روپے دے کے آپ ایک الیکشن لڑیں گے تو وہ پیسے پھر آپ کہاں سے پوریں گے؟ وہ 2 نمبر طریقے سے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ چیئرمین صاحب کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، کہ الیکشن کو سستا کیا جائے تاکہ ہر آدمی الیکشن لڑے. آپ کے اگر پیسے دیں گے، آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک آدمی اگر وہ 1 ارب یا 50 کروڑ لگاتا ہے اپنے الیکشن پہ تو وہ سارے عوام کے ہی پیسے نکالے گا. یہ جو پاکستان جو آج مہنگائی کی چکی میں ہے نا، یہ سارا یہی نظام ہے. یہاں کوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے نا جس کو بھی دیکھو وہ خربوں اربوں کے جس نے کرپشنیں کی ہوئی ہیں، کوئی پاک نہیں ہے. اگر کوئی پاک ہوتا تو اتنا پیسہ کہاں جاتا ہے ہمارے ملک کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارا پیسہ جو ان سیاستدانوں نے ہمیشہ پی ٹی آئی آئی وہ پیسہ لے گئی، بالکل لے گئی. وہ ابھی آگے الیکشنوں پہ نکال رہی ہے، اب نکال رہی ہے. اس طرح نون لیگ آتی ہے، وہ اپنا پیسہ نکال لیتی ہے، لے جاتی ہے، وہ اپنی پارٹیوں کے فنڈز رکھ دیتے ہیں. پیپل پارٹی ہے وہ لے جاتی ہے. یہ پھر بعد جا کے الیکشن میں، ورنہ ان سے پوچھیں نا آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے؟ آپ کی پارٹی میں مختلف پارٹیوں سے لوگ نکل کر آئیں یا اپنے نئے لوگ لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی شخصیت ہم نے ابھی کسی پارٹی سے نہیں لی اور نہ ہم لے رہے ہیں. ہمارے پاس ایک عام شہری عام لوگ آ رہے ہیں جن کو ہم نے لیا ہے، جس کی مثال یہ میں خود سامنے موجود ہوں کہ کبھی کسی پارٹی کا نہ عہدہ تھا نہ عہدیدار تھا. فرسٹ ٹائم میں ایز اے پریزیڈنٹ سندھ بنا ہوں، اور الحمدللہ کہ مجھے اپنے اوپر اب تک بالکل 100% بھروسہ ہے. اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بھی کہتا ہوں کہ میں کبھی کسی غلط کام کی طرف آنکھ اٹھاتا بھی نہیں اور دیکھتا بھی نہیں، اور اپنے کارکنوں کو بھی منع کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو دوسرے لوگوں نے کیا. ہم اس ملک کے لیے
اچھے کام کرنے چاہتے ہیں. ہم آنے والے بچوں کو، اب میڈیا کو، ہم لوگوں کو پیغام دینے چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمیں ملے گا روکی سوکھی وہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کھائیں گے. میرا سوال ایک اور عباسی صاحب ہے کہ عمران خان صاحب جب الطاف حسین صاحب نے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جب سے، کہ ایک نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان مرد آباد کا، اسی ان کی تمام میڈیا پہ پابندی لگ گئی، آپ نے دیکھا، اور ابھی بھی ہے. عمران خان صاحب جس دن اترے اس سے پہلے انہوں نے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر میں حکومت سے باہر نکلا تو اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. اس کے بعد وہ نکل بھی گئے. اس کے بعد ان کے لوگوں نے، آپ نے دیکھا کہ آرمی مرد آباد کے نعرے لگائے گئے، عدلیہ کے خلاف نعرے لگائے گئے. تو الطاف حسین اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں اس پہ اتنا زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک بات ضرور آپ کو میں کہوں کہ کوئی مٹھی بھر لوگ، 2 4 6 لوگ اگر پاکستان مرد آباد یا آرمی مرد آباد کہتے ہیں نا، تو وہ پہلے اپنے گریبان میں جھوکیں. یہاں کی 20-22 کروڑ عوام جو ہے نا ہمیشہ آرمی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور کھڑی رہے گی. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ہمیشہ لگاتی رہے گی. میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اپنے آپ کو بہت خراب کیا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ عمران خان ایک بہترین سیاستدان تھا، سیاستدان بھی نہیں بلکہ کرکٹر تھا، بہترین آدمی تھا، سمجھدار تھا. لیکن کاش کہ اس نے جو اپنے آس پاس جو لوگ لگائے جنہوں نے اس کو برباد کیا. میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں، شہباز گل جیسے لوگ جو امپورٹڈ، جو دوسرے کو کہتے ہیں لیکن اپنے پاس امپورٹڈ ہیں. اس کے علاوہ مثلا فواد چودھری، وہ دیکھیں جو کبھی پیپل پارٹی کبھی کہاں. جو عمران خان کے قیمتی اثاثہ لوگ تھے ان کو آج وہ ڈھونڈتے پھر رہے. جب وہ وزیر اعظم بن گئے ان کے پاس وہ لوگ نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں الطاف حسین نے اگر نعرہ لگایا تو میں کراچی کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کراچی کی عوام جو ہے نا ہمیشہ اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہوئی. الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو تنہا کیا نا، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف ہے، الطاف حسین ہے، آصف زرداری صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، مولانا صاحب ہیں، جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، کم از کم ان کو سوچنا چاہیے. جب وہ سیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، جب اترتے ہیں تو میری آرمی کو برا بلا کہتے ہیں جن سے وہ سارے کام کرواتے ہیں جو ان کو کر کے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نظام کس طرح چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالخصوص میں آپ کے اس چینل کے تھرو لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہماری آرمی ہے تو ہم ہیں. دیکھیں آپ کو نہیں پتہ کہ ہماری آرمی کو کتنے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن آپ سکون کی نیند سوتے ہیں، سکون کی صرف آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو جائیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، جائیں فلسطین سے پوچھیں، اور جائیں افغانستان سے پوچھیں. یہ لوگ ان سے پوچھیں. ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے جوان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، برف باری میں وہاں کھڑے رہتے ہیں، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں اور مزے سے کھاتے پیتے ہیں. اور پھر ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اپنی آرمی کو برا بلا، جو لیڈر بھی کہتا ہے، میں 10 دفعہ کہتا ہوں 20 دفعہ اس کو شرم آنی چاہیے. کیا آپ کی تنظیم اگر حکومت میں آ جاتی جیتنے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا پاکستان میں، اس کے بعد مختلف بڑھتا گیا اور ہر تنظیمیں اس کا ساتھ دیتی رہیں. تو کیا آپ کی تنظیم میں کوٹا سسٹم کے خلاف کوئی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ملک پاکستان ہے، اس کا کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. ہم پاکستانی ہیں. جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ چاہے سندھ میں رہتا ہے، چاہے پنجاب میں رہتا ہے، چاہے کراچی میں رہتا ہے، چاہے بلوچستان، وہ ہونا چاہیے تو نہیں، لیکن کیا آپ اس پہ کوئی قدم؟ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر یہ کوٹا سسٹم اس لیے ختم کر دینا چاہیے کہ جس طرف لوگ ہوں، جہاں سے آئے، اس کو جو فیسلیٹیز ہے اس کو ملنی چاہیے. آپ نے یہ باندھ دیا جی کہ اتنا سندھ میں بھیج دیں، اتنا پنجاب میں بھیج دیں، اتنا سرحد میں بھیج دیں، تو بیچ میں کراچی کہاں گئی؟ بیچ میں اس طرح سے یہ جو چکر ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ حکمران اپنے حلقوں کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہوگی وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گی کہ اگر ہمیں کوٹا سسٹم میں کٹوتی کرنی پڑی یا اس کو ختم کرنا پڑا یا جو بھی کرنا پڑا تو ہم اس کو کریں گے. انشاءاللہ ہم عوام کے لیے سب کچھ کریں گے، جو عوام اور عوام کے ساتھ ساتھ جو اس میرے ملک پاکستان کو خوبصورت کر سکے، ہم نے وہ قانون لے کے آنا اس میں. ناظرین، یہ تھے بابر عباسی صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی اور بڑی خوبصورت بات کی. جو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے کام کرے گی، ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ نے ہر کسی کو موقع دیا، ایک موقع انہیں بھی دے کر دیکھیں. اللہ کرے ہمارے پاکستان کی خوش قسمت سدھر جائے. انشاءاللہ کل کسی اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.